میں نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو اتنا بیکار، اتنا ناکام محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس دن کر رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھیں، ہر طرف کتابیں پھیلی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ سی ایس ایس کے امتحان میں تیسری بار فیل ہو چکا تھا۔ میں ہر بار یہی سوچتا کہ اس دفعہ سب بدل جائے گا، اس دفعہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی ناکامی ہوتی۔ گھر والوں کی نظریں بھی بدلنے لگی تھیں۔ امی کچھ کہتی نہیں تھیں، مگر ان کی خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ابو کبھی کبھار بس اتنا کہہ دیتے کہ کوئی اور راستہ دیکھ لو، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ اس دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے میں خود اپنی نظروں میں گر چکا ہوں، ایک بیکار انسان جس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی کامیابی۔ دماغ میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، اب اس سب کا کیا فائدہ؟ کب تک یہ ذلت، یہ مایوسی برداشت کروں گا؟ پتہ نہیں کیسے میں گھر سے نکلا اور سیدھا دریا کے راستے چل پڑا۔ راستے بھر میرے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے، جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہو۔ دل میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی شور نہ کوئی خوف، بس ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پانی کی لہریں آہستہ آہستہ بہہ رہی تھیں، جیسے زندگی کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آگے بڑھنے لگا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، بیٹا رک جا۔ میں چونک گیا۔ آواز بہت مہدم تھی مگر سیدھی دل تک اتر گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خالی تھیں، وہ اندھی تھی۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ آگے بڑھا، مگر اس نے پھر آواز دی، اپنی ماں کے بارے میں ایک بار سوچ لو۔ اس کی بات سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جو درد دل میں ہوتا ہے نا، وہ آواز میں آ جاتا ہے، اور میں آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہوں۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی۔ میں اس کے پاس گیا اور تیز لہجے میں بولا، آپ کو نہیں پتا میں کتنا بڑا ناکام انسان ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی سی روٹی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ پہلے یہ کھا لے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہاں مرنے آیا ہوں اور آپ مجھے روٹی کھلا رہی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، خالی پیٹ فیصلے نہیں کیے جاتے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے وہ روٹی لے لی۔ وہ سخت تھی، بالکل بے ذائقہ، مگر جیسے ہی میں نے ایک لقمہ کھایا میرے آنسو نکل آئے۔ شاید اس لیے نہیں کہ روٹی خراب تھی، بلکہ اس لیے کہ کسی نے پہلی بار میری حالت کو سمجھا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اس فقیرنی نے میرا سر تھپکنا شروع کر دیا، جیسے ماں بچے کو تسلی دیتی ہے۔ بتا کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا، اپنی ناکامیاں، اپنے خواب، اپنی مایوسی، سب کچھ۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر اس نے کہا، تو 3 بار گرا ہے اور بس؟ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بس؟ آپ کے لیے یہ بس ہے؟ میری زندگی ختم ہو گئی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ زندگی 3 دفعہ گرنے سے ختم نہیں ہوتی بیٹا، زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، تو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے نا، افسر بننا چاہتا ہے نا، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں، مگر اب ہمت نہیں رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، مگر عجیب سی طاقت تھی۔ یہ آخری دفعہ سمجھنے کی کوشش کر، پوری جان لگا دے، اگر پھر بھی پاس نہ ہو تو میں خود تجھے دریا میں دھکا دے دوں گی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، شاید کئی دنوں بعد پہلی بار ہنسا۔ اگر کامیاب ہو گیا تو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائی، تم مٹھائی لے کر میرے پاس آنا۔ میں نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اس بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا کی۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ یا اللہ، اس بچے کو کامیابی دے، اس کے دل سے مایوسی نکال دے اور اسے وہ بنا جو یہ بننا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس دعا کے بعد مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن سے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس بار میں نے صرف پڑھائی نہیں کی بلکہ خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ ہر دن ہر رات میں صرف ایک ہی چیز سوچتا تھا کہ مجھے ہارنا نہیں۔ کبھی تھک جاتا تو اس فقیرنی کی باتیں یاد آتی،
خالی پیٹ فیصلے نہیں کیے جاتے، اور زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ مہینے گزر گئے، امتحان ہوا، اور اس بار مجھے عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر دی تھی۔ نتیجے کا دن آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ویب سائٹ کھولی، رول نمبر ڈالا، اور جیسے ہی اسکرین پر نظر پڑی میری سانس رک گئی۔ میں صرف پاس نہیں ہوا تھا، میں نے پورے ملک میں ٹاپ کیا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا، ابو کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، وہ فقیرنی۔ میں فوراً بازار گیا، بہترین مٹھائی خریدی اور سیدھا دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا جب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹاپ کر کے ہوں تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ مگر میں جیسے ہی وہاں پہنچا میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ قریب ہی ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ بابا جی، یہاں ایک اندھی فقیرنی بیٹھی ہوتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، وہ تو 2 ہفتے پہلے ہی مر گئی۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ تقریباً گر گیا۔ وہ بہت بیمار تھی، آخر کار چل بسی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ بوڑھے آدمی نے پاس پڑی ایک پرانی سی جھولی کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں اس کا سامان تھا۔ اس نے کہا ایک لڑکا آئے تو اسے یہ سامان دینا۔ یقیناً وہ تمہارے بارے میں بول رہی تھی، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جھولی اٹھانے لگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جھولی کھولی، اندر ایک پرانا سا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر میرا نام لکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے لفافہ کھولا، خط نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے وہ خط کھولا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے کاغذ کو آہستہ سے سیدھا کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ بیٹا، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور واپس آؤ گے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو وعدہ نبھاتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور دوبارہ پڑھنے لگا۔ جس دن تم دریا کے کنارے آئے تھے، میں نے تمہاری آواز میں وہی ٹوٹا پن محسوس کیا جو کبھی میرے بیٹے کی آواز میں ہوتا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح بڑے خواب دیکھتا تھا، وہ بھی افسر بننا چاہتا تھا، مگر ایک دن ہار مان گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی دریا اس نے چھلانگ ماری تھی۔ میں شروع سے نابینا نہیں تھی۔ اس کی موت پر رو رو کر میری بینائی چلی گئی، جیسے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی یوسف کی جدائی میں۔ اسی طرح میری آنکھیں چلی گئیں، مگر میں اسی دریا کے کنارے بیٹھی رہتی ہوں کہ کسی ماں کا لال پھر اسے روتا ہوا نہ چھوڑ جائے، پھر کسی ماں کی آنکھیں اولاد کی دکھ میں اندھی نہ ہو جائیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں جیسے ساکت ہو گیا اور پھر آگے پڑھنے لگا۔ میں اندھی ضرور ہوں، مگر دل سے سب دیکھ لیتی ہوں۔ اس دن جب تمہیں روکا تو ایسے لگا جیسے اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے اپنے بیٹے کو بچانے کا، جو میں پہلے نہیں بچا سکی۔ مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ سوکھی روٹی جو میں نے تمہیں دی تھی، وہ میری آخری روٹی تھی۔ بیٹا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر مجھے پتا تھا تمہیں اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سخت روٹی جو مجھے اس وقت بہت معمولی لگی تھی، وہ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ایک فقیرنی کو تمہاری اتنی فکر کیوں ہوئی، تو اس کا جواب بس اتنا ہے کہ ماں کبھی مر نہیں سکتی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اس دن میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ میری سنے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا تھا، بس اس دن مانگا تھا۔ اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو کبھی کسی کو اس مقام پر مت پہنچنے دینا جہاں تم کھڑے ہو۔ لوگوں کی مدد کرنا، خاص طور پر ان کی جو ہار ماننے والے ہوں، کیونکہ ایک لفظ، ایک تسلی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی، جیسے اس کے الفاظ میرے اندر اتر رہے ہوں۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، تمہاری کامیابی صرف تمہاری نہیں، یہ اس ہر آنسو کی جیت ہے جو تم نے بہایا، اور اس ہر دعا کی جو تمہارے لیے مانگی گئی۔ میں نے گہری سانس لی، مگر آنسو پھر بھی بہہ رہے تھے۔ میں تمہارا انتظار نہیں کر سکوں گی۔
मगर मुझे खुशी है कि तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ में हिम्मत सुन ली थी। खत के आखिरी अल्फाज थे, खुश रहना मेरे बेटे। मैंने खत को सीने से लगा लिया और वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। वो रोना जो शायद सालों से अंदर दबा हुआ था, आज बाहर आ रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को खो दिया हो, एक ऐसी माँ जो मुझे चंद लम्हों के लिए मिली, मगर जिंदगी बदल गई। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला, आंसू पहुंचे और आहिस्ता से उठा। मिठाई का डब्बा अभी भी मेरे हाथ में था। मैंने वो डब्बा खोला और थोड़ी सी मिठाई निकालकर दरिया के किनारे रख दी। ये आपके लिए है। मेरी आवाज कांप रही थी। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा हो। मिठाई का डब्बा इस बूढ़े आदमी को दिया। मैंने वो झोली अपने साथ ले ली। वो अब मेरे लिए खजाना थी, कोई आम चीज नहीं। घर वापस आया तो सब लोग खुशी मना रहे थे, मगर मैं खामोश था। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? मैंने बस इतना कहा, आज मुझे मेरी कामयाबी की असल वजह मिल गई है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वाकई ही बदल गई। ट्रेनिंग के बाद जब मैं एएसपी बना तो मेरे सामने रोज नए केसेस आते, नए लोग आते, मगर मैं हर उस इंसान में खुद को देखता जो मायूस होता, जो टूटा होता। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ एक अफसर नहीं बनूंगा, बल्कि लोगों के लिए सहारा बनूंगा। कई बार ऐसे नौजवान मिलते जो नाकामी से तंग आकर गलत कदम उठाने वाले होते, तो मैं इन्हें बिठाकर बात करता, उनकी सुनता और अक्सर इन्हें वही जुमले कहता जो उस फकीरनी ने मुझे कहे थे। जिंदगी तब खत्म होती है जब इंसान उठना छोड़ देता है। वक्त गुजरता गया, मगर वो दिन, वो दरिया और वो फकीरनी कभी नहीं भूली। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना उस जगह पर कुछ किया जाए। मैंने अपनी तरफ से वहां एक छोटा सा सायादार शेड बनवाया, जहां मुसाफिर बैठ सकें, आराम कर सकें। मैं अक्सर वहां जाता, कुछ देर खामोश बैठता, आंखें बंद करता और मुझे लगता जैसे वो आज भी वहीं बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि कामयाबी सिर्फ इम्तिहान पास करने का नाम नहीं, बल्कि इंसान बनने का नाम है। और ये सबक मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाया, बल्कि एक अंधी फकीरनी ने सिखाया था। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।